میرا سوال ملت بریلوی پر ہے، خاص کر دعوت اسلامی کے ہونہار اہل علم سے ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کے نانا جان ابو سفیان نے کوئی ایک دمبڑی بھی دی ہے اسلام کی عظمت کے لیے؟ میں زیادہ سرمایہ کی بات نہیں کرتا، ایک ٹکا، ایک پیسہ، ایک چوانی۔ آپ کے نانا کی جو کنجوسی ہے اس پر تو آپ کی نانی بھی پریشان تھی اور حضور سے یہ شکایتیں کرتی تھی کہ یہ بخیل آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں دین۔ یہ کیا کون سی ایسی دینی قدریں ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے یہ رویہ ابو سفیان کا، یہ رویہ معاویہ کا، یہ رویہ یزید بن ابی سفیان کا، بتائیے یہ نبوی دین سے متعلق ہے؟ نبوی دین والے تو تیر کھا رہے تھے، نبوی دین والے تو زخمیوں سے چور چور ہو رہے تھے، شہادتیں پیش کر رہے تھے، خون سے لت پت تھے، لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، مار رہے تھے۔ نبوی دین والے تو میدان میں تھے، یہ چھپ کر کیوں بیٹھے؟ سوال ہے ملت بریلویہ پر۔ اپنے ماموں سے پوچھ کر بتاؤ، نانا سے پوچھ کر بتاؤ، دوسرے ماموں سے پوچھ کر بتاؤ کہ ماموں جان، نانا جان بتائیے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کلمہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے وفائے رسول کیسے نبھائی؟ ہاں جی، اور کس انداز میں آئے؟ تو ذرا اس میرے سوال کا جواب قرض ہے ملت بریلویہ پر۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جس وقت اموال جمع ہوتے ہیں جیرانہ کے مقام پر، سب سے پہلے منہ کھولنے والے ابو سفیان ہیں کہ جناب ہم بھی ساتھ شریک تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح شرکت ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی دریا دلی، ان کو جناب والا اونٹوں سے نواز دیا، مال سے نواز دیا، جاؤ تم جس کے لیے آئے تھے یہی تمہارا حصہ ہے، جاؤ۔ ویسے بھی حضور تالیف قلب کے لیے کفار کو بھی مال دیا کرتے تھے، یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو۔ کفار کو ان کا منہ بند کرنے کے لیے یا اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اسے مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے ٹائٹل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا کرتے تھے کہ یہ ان کے منہ بند رہیں اور جان چھوٹی رہے مسلمانوں کو اذیت دینے سے۔ تو بھائی میں پوچھتا ہوں ملت بریلویہ سے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کا کردار ہے، اب ہم اسے دین کہیں، نبوی دین کہیں یا اموی دین کہیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی دین کی نشاندہی فرما دی اور قرآن نے بھی نشاندہی فرمائی۔ تعجب اس بات پر ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات پر اور آل نبی پر، آل نبی کی محبت اور مودت اور نبی کی ذات پر درود پڑھنا، صلات پڑھنا، سلام بھیجنا، صلات بھیجنا فرض ہے۔ اور اموی دین والے صلات اور سلام کی بجائے سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مغلظات بکا کرتے تھے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ درود بھیجو اور یہ گالیاں نکالتے ہیں۔ اب بتائیے نبوی دین کا ٹائٹل تو ہے کہ نبی اور اہل بیت نبوت پر درود بھیجا جائے، اور اموی دین کا ٹائٹل یہ ہے کہ نبی کی ذات پر بالواسطہ اور اہل بیت نبوت پر بلا واسطہ جناب والا گالیوں کی بچھاڑ کی جائے، لعنتوں کی بچھاڑ کی جائے۔ اب خدا رحمت بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں اور اموی لعنت بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب تو سمجھ آنا چاہیے، امت مسلمہ تو بھی الحمدللہ تعالیٰ بیدار ہو چکی ہے۔ میں صرف اموی دین والوں سے مخاطب ہوں کہ لعنت اور رحمت میں کوئی حد امتیاز ہے کہ نہیں ہے؟